بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں ایک سینٹرل ریور ہوتا ہے۔ موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے دریا جو ہیں اس کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ ایک بڑا دریا بن جاتا ہے، اور وہ ایک لحاظ سے سویلائزیشن کا بھی سورس بن جاتا ہے، ایگریکلچر کا سورس بھی بن جاتا ہے، خوبصورتی کا سورس بھی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو دریا ہے وہ دریا امازن ہے، جو کہ برازیل میں بہتا ہے، اور اس کا جو میجر کنٹریبیوٹری ہے وہ بلیک ریور ہے۔ اور بڑے خوبصورت یہ نظارے ہیں دریاؤں کے حوالے سے جو دیکھے گئے ہیں، اور ایک لحاظ سے پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کا عمل جو دریا ہے وہ دریا سندھ ہے، جس کے بارے میں کچھ آج حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں کیا کیا تبدیلیاں متوقع ہیں، تبدیلیاں آ بھی رہی ہے، اور مستقبل قریب میں بھی دریا سندھ کی وجہ سے کیا کیا آ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو ٹوٹل ڈرینیج ایریا ہے وہ تقریباً 4,50,000 اسکوائر میل پر مشتمل ہے، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11,65,000 اسکوائر کلومیٹر ہے جو ڈرینیج ایریا ہے اس کا دریا سندھ کا۔ اور اس میں سے بھی جو 175 یعنی 1,75,000 اسکوائر میل جو ہے، یعنی سمجھ لیں تقریباً 4,53,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوٹ ہلز اور ہمالیاز جو ہیں، یعنی گلگت بلتستان کے آس پاس جو ایریا بڑے بڑے جو ہلز ہیں اور ماؤنٹینز ہیں وہاں سے گزرتے ہوئے، اور خاص کر کو ہندو کش جو ہے وہاں سے یعنی بیس کرتا ہے، اور یعنی کراکرم کی جو رینج ہے اس سے یہ نکلتا ہے، نکلتا ہوا آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو باقی حصہ جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد موسٹلی یعنی سمجھ لیں کہ KPK میں جب داخل ہوتا ہے یہ دریا، جب اس سے دریا کابل سے ملتا ہے تو اس کے بعد یہ تقریباً پلین ایریا میں ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے۔ اس کے بارے میں 5 حقائق بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دریائے سندھ جو ہے یہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پنج ناد جسے ہم کہتے ہیں نا، پنج ناد، جس کی بنیاد پر پنجاب کا نام یعنی پڑا، اس کا میجر کنٹریبیوٹر یہی ہے۔ سب سے بڑا سمجھ دریا اس میں جو داخل ہوتا ہے پنجاب میں، اور پنجاب سے جب نکلتا ہے تو بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جب یہ جب سندھ کی طرف نکلتا ہے تو اتنے میں اس کو دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے بیاس، دریائے جیلم، دریائے چناب، دریائے کابل، دریائے سوات، اور یہ سارے دریا جو ہے اس کے ساتھ مکس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تیسری بات جو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جو بیسن ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ یعنی ملین اسکوائر کلومیٹرز کے حساب سے پھیلا ہوا ہے۔ اور جو 5ویں بات جو ہے کہ اس کی جو سویلائزیشن ہے وہ بہت پرانی سویلائزیشن سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کوئی دریا جو نہیں سمجھ لیں کہ انسیڈنٹ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ سویلائز سچویشن سے گزرا ہے، اور بہت پرانا دریا ہے یہ۔ اور یہ کہ پاکستان کی اکانومی میں اس کا بہت بڑا اور میجر رول ہے۔ اس کے حوالے سے چونکہ موجودہ گورنمنٹ نے جو آپ کو پتہ ہے سیلاب ہے اس کے اوپر بہت محنت کر کے تو ایک ٹریٹی انٹرنل پاکستان جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیونگ انڈس جو ٹریٹی ہے اس کا جو منصوبہ اس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی طرف سے لیونگ انڈس منصوبے کی منظوری کے بعد دریائے سندھ سے استفادہ کرنے والے علاقوں میں ماحول دوست اقدامات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ موسمی تبدیلیوں سے متعلق امور کی وفاقی وزیر شیری رحمان جو کہ جمعرات کے روز اسلام آباد میں جو بریفنگ دے رہی تھیں، انہوں نے واضح کیا کہ مذکورہ منصوبے کا مقصد تہذیب کا گہوارہ سمجھے جانے والے دریائے سندھ اور وادی سندھ کو موسمی تبدیلیوں کے شدید اثرات سے بچانا ہے۔ جو کہ ابھی جو سیلاب آیا ہے اس میں دریائے سندھ کا بہت بڑا رول ہے، خاص کر کے سندھ کے حوالے سے، اور پنجاب میں بھی جو کچھ آپ کو پتہ ٹچ ہوا ہے موسٹلی دریائے سندھ کی وجہ سے یہ ہے۔ ماہرین تعلیم، ماہرین ماحولیات جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں اور صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد تیار کیے گئے منصوبے کے خد و خال واضح کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ دریائے سندھ شمال سے جنوب تک اپنے ارد گرد پوری زراعت اور آبادیوں کو پالتا ہے۔ ہمیں پائیدار ترقی کے لیے اس کے عمل میں فطرت سے ہم آہنگی یقینی بنانا ہوگی۔ بریفنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت متحدہ نے دریائے سندھ سے متعلق جامع رپورٹ تیار کرنے میں متعلقہ محکموں کو معاونت فراہم کی ہے تاکہ فعال دریا کے طور پر اس کا تحفظ اور بحالی میں سے متعلق جامع حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ آبی انواع خطرے میں ہے
جبکہ سب سے زیادہ خطرہ دریا کے کنارے آباد انسانوں کو ہلاک ہے، جہاں ان کی بہت بڑی پراپرٹیز ہیں، جہاں ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور جب پانی آ جاتا ہے تو اس کو نکالنے کا کوئی سسٹم نہیں بنتا۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ سندھ کے اور پنجاب کے اور بلوچستان کے بہت سارے دیہات میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے اور فٹوں کے حساب سے کھڑا ہے، اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ درپیش صورتحال متقاضی ہے کہ دریائے سندھ کے قدرتی راستے بحال کرنے کے طریقے جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں۔ منصوبے کے تحت جو ملک کے طول و عرض میں کام کرے گا، 25 ابتدائی مداخلتوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ تمام صوبوں کی طرف سے روبہ عمل لایا جانے والا یہ منصوبہ فطرت پر مبنی لچکدار زراعت، زیریں سندھ نمکیات کے مسئلے، صنعتی پانی کی صفائی سمیت متعدد شعبوں سے برآمد ہے۔ پاکستان کو گرمی کی لہر کے باعث جس تباہی اور ابتلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں مل کر تمام شعبوں میں اصلاحات پر توجہ دیں اور ایک نئے ماحول دوست اور محفوظ پاکستان کی بنیاد رکھیں، کیونکہ اگر ہم 2010 کے بعد اب 2022 میں جا کے تقریباً 12 سال کے بعد دوبارہ ہم فلڈ کی نظر ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کوئی جامعہ حکمت عملی نہیں پیدا کی۔ ایک تو یہ کہ دریا کے آس پاس باندھے جا سکتے ہیں، جو کہ بہت مہنگا اور مشکل منصوبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے دریا چناب نے بھی بہت ظلم کیا تھا ہمارے ساتھ، وہ ظلم آپ کو پتہ ہے انڈیا نے کروایا تھا۔ ان حالات میں دریا کے آس پاس جو آبادیاں ہیں، مستقبل قریب میں دریا کے آس پاس آبادیاں نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو آبادیاں پہلے بنی ہوئی ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے مونسون جو ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ایسی ریت ہے، ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا موسمی عملہ ہے جو ہر سال آتا ہے، اور اس سے دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ فلوریڈا آپ کو پتہ ہے جنوبی امریکہ کی طرف نکل کے باہر نکل جاتی ہے، کیوبا کی طرف، اکثر اس میں آپ کو پتہ ہے سیلاب آتے ہیں، اس میں اکثر جو ہے سمندر کے حملے ہوتے ہیں۔ نیو یارک پہ بھی حملہ ہو گیا تھا۔ اللہ کا نظام ہے، لیکن پھر بھی ایسے ماحول بہت ہی اجتماعات کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ سمندر کا تو معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، لیکن یہ کہ دریائے سندھ سے اور جو لوکل دریا ہیں ان سے بچنے کے لیے نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نے بلکہ صوبائی حکومتوں نے بھی اس کے اوپر انٹرسٹ لیا، اور ان کو انٹرسٹ لینے بھی چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو چپلشیں ہیں ان سے نکل کے قومی پالیسی جو ہے ایک وضع کر دینی چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے، جس کی بھی گورنمنٹ آئے، وہ قومی پالیسی سے بٹرے نہ کرے بلکہ وہ اس پر عمل کرے، تاکہ ہم لوگ بڑے بڑے جو ڈیزاسٹرز ہمارے اوپر آتے ہیں اس سے ہم بچ سکیں۔ یہ سب معاملہ سنجیدہ ہیں، سنجیدگی سے غور کرنے والے ہیں، یہاں کوئی پوائنٹ سکورنگ یا نمبر گیم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج کے میری اس ویڈیو کو آپ بڑے پرسپیکٹیو میں محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے پسند کریں گے، اور اس کو آپ شیئر بھی کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اشراق ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔